قاری صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا سورۃ صفات، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ ان کی آپس میں مشورہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ سورۃ صفات میں کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے؟ اور نمبر 2، اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ عظیم ذبیحہ، یہ عظیم ذبیحہ کون سا ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ سورۃ صافات میں جو قربانی کا ذکر ہوا ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام کا کیا نام موجود ہے؟ جی میں اس پر اس حوالے سے اشارے میں تو بات کر چکا تھا کہ بائبل میں اس حوالے سے اسحاق کا نام موجود ہے، اور اسلامی تعلیمات میں اسماعیل علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ قرآن کریم میں اسماعیل علیہ السلام کا نام اس موقع پر موجود نہیں ہے، لیکن ایسا سیکوینس چل رہا ہے، کانٹیکسٹ کو اگر آپ پورا دیکھیں تو پہلے اس قربانی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد بشارت دی جا رہی ہے اسحاق علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ اور بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ بڑے اسماعیل علیہ السلام یعنی 86 ایئر کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور جو ہے وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ 14 سال کا ڈفرینس بائبل بتلاتی ہے، اور جہاں یہ واقعہ موجود ہے جینیسس میں ہی، وہاں یہ بات موجود ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کریں۔ ظاہر سی بات ہے جو پہلے بڑا ہے 14 سال کا ڈفرینس ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہوں گے، اس طرح سے بائبل سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے رائٹر سے نام کا فرق ہو گیا، لیکن یہ قرائن اور یہ اسلوب بتلاتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم میں بھی میں نے جیسے بتلایا کہ ایک قربانی کا ذکر ہوا، پھر ابھی نئے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، اور بڑے اسماعیل ہیں، اس کو تو بائبل بھی تسلیم کرتی ہے، ہسٹوریکلی یہ بات جو ہے وہ اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اور سیکنڈلی قربانی سے تعلق سے جو صفات بیان ہوئی ہیں اسماعیل علیہ السلام کی، جو کوالٹیز بیان ہوئی ہیں، صبر، ان کی نرمی، یہ ساری چیزیں بھی، وعدے کا پورا کرنا، یہ ساری چیزیں بھی بتلاتی ہیں کہ یہ باتیں اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے قربانی کی بات۔ یہ تو قرآن کریم کے تعلق سے، یہ تو قرآن کریم کے تعلق سے۔ پھر اس پر مزید احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث، کہ جس میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر موجود ہے، ان کا نام بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں یہ بات کر دو، بعض ضعیف احادیث میں اسحاق علیہ السلام کا نام بھی ہے، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں، تحقیقی طور پر اس کو پوری وضاحت کے ساتھ اہل علم نے بیان کر رکھا ہے، جس کا بھی موقع نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، اسماعیل ہوں یا اسحاق ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر بالفرض ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہ دیا ہوتا، ظاہر سی بات ہے ہم اس کے پابند نہیں تھے۔ ہم تو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد ابراہیم کی سنت ہے، اس لیے اسے پورا کریں۔ تو اصل کام تو قربانی کرنے کا ہے، نام اسماعیل ہوں یا اسحاق، یہ ایک اگلی بات کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں۔